بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم بیسیکلی اس ویڈیو کے اندر اسرائیل کے F-16 کے اوپر بات کریں گے۔ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے F-16 کے آپریٹرز ہیں ان میں سے اسرائیل کا نمبر تیسرا ہے۔ F-16 جہازوں کو استعمال کرنے والا سب سے بڑا آپریٹر امریکہ کی ایئر فورس ہے، اس کے بعد ترکی ہے اور پھر اسرائیل کی ایئر فورس آتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسرائیل کے F-16 کے اوپر بات کریں گے۔ اسرائیل نے یہ F-16 کس طرح سے حاصل کیے، شروع میں اسرائیل کے کیا پلانز تھے، اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو بہت سی انفارمیشن جو ہے وہ ملے گی۔ اسرائیل کی F-16 کی کہانی 1968 سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ 1968 کے اندر جب اسرائیل نے امریکہ سے اپنا پہلا فائٹر جیٹ پرچیز کیا جو کہ F-4E فینٹم فائٹر جیٹ تھا، تو اسی وقت سے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایک بڑا اتحاد جو ہے وہ وجود میں آ گیا تھا۔ یہ F-4E فینٹم فائٹر جیٹ جو کہ اسرائیل کی ایئر فورس استعمال کر رہی تھی، اس نے عرب ممالک کے بہت سے سوویت میڈ فائٹر جیٹس کو تباہ کیا اور اس طرح سے اس F-4 فینٹم فائٹر جیٹ نے اپنی دھاک پوری دنیا کے اوپر بٹھائی۔ F-4 فائٹر جیٹ کے بعد امریکہ نے اسرائیل کو اپنا F-15 فائٹر جیٹ بھی پرووائڈ کیا، اپنا F-16 فائٹر جیٹ بھی پرووائڈ کیا، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 70 کی دہائی کی۔ یہ وہ وقت تھا جب ایران امریکہ کا ایک فیورٹ کنٹری ہوا کرتا تھا۔ جی ہاں بالکل، ایران اس وقت امریکہ کا ایک فیورٹ کنٹری تھا۔ اس کی بہت سی وجوہات تھیں اور سب سے بڑی وجہ تو یہ، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان ایک بہت بڑی کولڈ وار چل رہی تھی اور ایران جو تھا وہ اس وقت سوویت یونین کا ایک ہمسایہ تھا۔ اس وقت ایران کی سرحد سوویت یونین سے ملتی تھی اور ایران کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ تھی جو کہ اسلامسٹ نہیں تھی، اور ایران کے اندر شاہ کی حکومت تھی اور امریکہ شاہ کی حکومت کو استعمال کر کے سوویت یونین کو وہاں پہ روکنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ایران تھا وہ آئل پروڈیوس کرتا تھا، ایک امیر ملک تھا، اور اپنی امارت کی وجہ سے ایران بہت زیادہ اسلحہ بھی پرچیز کرتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے ایران کو امریکہ کے لیے ایک انتہائی امپورٹنٹ کنٹری بنا دیتی تھی۔ سب سے پہلے سوویت یونین کا ہمسایہ ہونا، پھر آئل پروڈیوس کرنے والی کنٹری ہونا، اور اس کے بعد دنیا میں ایک بہت بڑا آرمز امپورٹر ہونا۔ ان ساری چیزوں نے ایران کو امریکہ کے انتہائی زیادہ نزدیک کر دیا تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو ایسی کنٹریز ہیں جو کہ F-14 فائٹر جیٹ استعمال کرتی تھی، ایک امریکن نیوی اور دوسرا ایران۔ امریکہ کے کتنے بھی الائز ہو گئے لیکن امریکہ نے اپنا F-14 فائٹر جیٹ کسی اور تیسری کنٹری کو سیل نہیں کیا۔ ایران کی ایئر فورس آج بھی یہ F-14 فائٹر جیٹ استعمال کر رہی ہے۔ اس سے آپ ایران کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ وقت تھا جب ایران نے F-14 فائٹر جیٹس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو F-16 فائٹر جیٹس کا بھی ایک بہت بڑا آرڈر پلیس کیا تھا، لیکن پھر ایران کے اندر ایک اسلامک ریولوشن آ گئی، رجیم چینج ہو گیا، امریکہ سے ایران کے معاملات جو ہیں وہ بالکل 180 ڈگری کے اوپر چینج ہو گئے، اور ایران جو تھا وہ امریکہ کا ایک ایڈورسری بن گیا۔ تو یہ جو 400 فائٹر جیٹس ایران کے لیے تیار کیے جانے تھے، امریکہ نے یہ فائٹر جیٹس اسرائیل کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اسرائیل کو کیوں دینے کا فیصلہ کیا؟ اس کی ریزن یہ تھی، امریکہ کے اندر جوئش لابی بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ تھی۔ اس وقت اسرائیل کی مدد کرنا امریکہ کی مجبوری بن گیا ہوا تھا۔ مجبوری کیسے بن گیا ہوا تھا؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ سوویت یونین اپنے MiG-25 فائٹر جیٹس عرب کنٹریز کو سیل کر رہا تھا، اور MiG-25 فائٹر جیٹس جو تھے وہ اسرائیل کے اوپر سے آسانی سے گزر جاتے تھے، اور اسرائیل کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں تھا، نہ کوئی ایسا فائٹر جیٹ تھا، نہ کوئی ایسا سرفیس ٹو ایئر میزائل تھا جو ان MiG-25 فائٹر جیٹس کی اوور فلائٹس کو روک سکے۔ اس وجہ سے امریکہ نے اپنا فوکس اسرائیل کے اوپر شفٹ کیا۔ اسرائیل کو اس نے اپنے F-15 فائٹر جیٹس دیے، اپنے F-16 فائٹر جیٹس دیے، تاکہ اگر اسرائیل ان MiG-25 فائٹر جیٹس کی اوور فلائٹس کو روک نہیں سکتا تو ان MiG-25 فائٹر جیٹس کو اسرائیل زمین کے اوپر ہی تباہ کر دے۔ اسرائیل کی ایئر فورس کو اتنا اسٹرانگ بنا دیا جائے کہ کوئی بھی عرب ملک جو ہے وہ روسی ساختہ اسلحہ یا روسی ساختہ فائٹر جیٹس استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کو اوور ویلم نہ کر لیں۔ اس وجہ سے امریکہ نے اپنے F-16 اسرائیل کو فراہم کرنا شروع کر دیے، لیکن اسرائیل کی حرکتیں شروع سے ہی خراب تھیں۔ اسرائیل نے کیا کیا کہ جیسے ہی اسرائیل کو یہ F-16 فائٹر جیٹس ملے، اسرائیل نے 1981 کے اندر عراق کے ایک نیوکلیر ری ایکٹر پلانٹ کے اوپر حملہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، امریکہ کو بھی پتا تھا، لیکن اسرائیل کو روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ امریکہ کے اندر جوئش لابی اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی کہ امریکن کے کوئی بھی پولیٹیشین اسرائیل کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اسرائیل نے بدماشی کی اور اس نے اپنے یہ F-16 جہاز استعمال کرتے ہوئے، آئی بلیو اس آپریشن کا نام تھا آپریشن اوپیرا، اور اس آپریشن اوپیرا کے اندر اس نے عراق کا یہ اوزیریک نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ اس سے پہلے 79 کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایران کی گورنمنٹ چینج ہو چکی ہوئی تھی، تو جو ایران نے اتنا بڑا میسو آرڈر دے رکھا تھا وہ سارے کا سارا اسرائیل کو مل گیا۔ اسرائیل کو تقریباً 250 کے قریب یہ F-16 فائٹر جیٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کیے گئے۔ اسرائیل کے ان F-16 فائٹر جیٹس کے اندر ایک خصوصیت یہ تھی کہ اسرائیل نے ان فائٹر جیٹس کے اندر اپنے ایویونکس اور اپنی انڈسٹری کے بنے ہوئے پارٹس جو ہیں وہ لگانا شروع کر دیے۔ اب یہ تو اوور آل کہانی بن گئی اسرائیل کے F-16 کی، لیکن یہ بات شروع کب سے ہوئی تھی؟
یہ بات 70 کی دہائی کے درمیان میں شروع ہوئی تھی، جب اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری نے تقریباً 50 F-16 فائٹر جیٹس پرچیز کرنے کا ایک معاہدہ امریکہ کے ساتھ کیا۔ یہ معاہدہ انہوں نے 1977 میں سائن کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا جو مین پلان تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کی ایئر فورس کے پاس تقریباً 600 کے قریب فائٹر جیٹس ہونے چاہیے، جن میں سے 450 F-16، 60 کے قریب ہیویئر F-15 اور 80 کے قریب کیفر فائٹر جیٹس۔ کیفر فائٹر جیٹس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیفر فائٹر جیٹس جو تھے یہ بیسیکلی میراج 3 جہاز تھے جو کہ گراؤنڈ اٹیک کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ان کو بعد میں امپروو کر کے ماڈیفائی کر کے اسرائیل نے کیفر جہازوں کے اندر تبدیل کیا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن تھی کہ امریکہ نے اسرائیل کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ 400 F-16 فائٹر جیٹ اپنے ملک کے اندر تیار کرے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کا مین پلان یہ تھا کہ وہ 450 F-16 فائٹر جیٹس آپریٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن جن میں سے 50 فائٹر جیٹس اس نے آف دی شیلف امریکہ سے پرچیز کیے تھے، اور باقی 400 F-16 فائٹر جیٹس اسرائیل اپنے ملک کے اندر تیار کرنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ جو کمپنی جو F-16 تیار کرتی تھی، جنرل ڈائنامکس، اس نے امریکن گورنمنٹ کے اوپر یہ زور دیا تھا کہ ہم اسرائیل کو F-16 فائٹر جیٹس کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اسرائیل کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس کے پاس جب بھی کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے وہ اس کو کاپی کرتا ہے، اس کا چھاپا مارتا ہے اور اس کو اپنے ملک کے اندر اپنے نام سے جو ہے وہ تیار کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ یہ کیفر فائٹر جیٹس تھے۔ یہ کیفر فائٹر جیٹس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیسیکلی میراج طیارے تھے جو کہ اسرائیل نے فرانس سے پرچیز کیے تھے۔ اسرائیل نے ان میراج طیاروں کی ٹیکنالوجی کو لیا، ان کو اسٹڈی کیا، ان کا چھاپا مارا اور ان کی کاپیاں نکالنا شروع کر دیں۔ ان کو تھوڑا سا ماڈیفائی ضرور کیا لیکن اس کی کاپیاں نکالنا شروع کر دیں، اور بعد میں اس کیفر فائٹر جیٹس کو دوسرے ممالک کو بھی سیل کرنا شروع کر دیا، اور اس کی کوئی رائلٹی وہ فرانس کو پے نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارا ہی جہاز ہے، ہم نے خود اپنے طریقے سے بنایا۔ تو یہ جو جنرل ڈائنامکس کمپنی تھی جو اس F-16 فائٹر جیٹ کو تیار کرتی تھی، اس کو اس بات کا پتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے F-16 فائٹر جیٹ کی جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے وہ اسرائیل کو نہیں کرنی۔ اسرائیل اس جہاز کی کاپیاں بنائے گا اور بعد میں اپنے نام سے سیل کرے گا اور ہمارا بزنس لاس ہو جائے گا۔ جاپان نے جو F-2 فائٹر جیٹس تیار کیے تھے وہ امریکہ کی اجازت سے تیار کیے تھے، امریکہ کے ساتھ مل کے تیار کیے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ F-2 فائٹر جیٹس جو ہیں وہ F-16 کی ایک انلارج فارم ہے وہ بیسیکلی F-16 ہی، لیکن F-16 سے سائز کے اندر وہ زیادہ بڑے ہیں، اور وہ جو F-2 جہاز تھے وہ ایک پراپر ایگریمنٹ کے تحت تیار کیے گئے تھے۔ وہ ایگریمنٹ امریکہ اور جاپان کے درمیان ہوا تھا، اور اس میں جاپان کی کمپنی مٹسوبشی انوالو تھی، لیکن جنرل ڈائنامکس جو اس وقت یہ F-16 تیار کرتی تھی، بعد میں خیر جنرل ڈائنامکس کو یہ لاک ہیڈ مارٹن نے پرچیز کر لیا تھا۔ جنرل ڈائنامکس تھی وہ اسرائیلیز کے اوپر اعتبار نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں گورنمنٹس ٹھیک ہے جتنی مرضی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی ہوں، لیکن جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ تو اپنا فائدہ دیکھتی ہیں، انہوں نے تو اپنا پروفٹ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو جنرل ڈائنامکس کو اپنا پروفٹ پیارا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اسرائیل کو F-16 کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی سے منع کر دی۔ لیکن اسرائیل کہاں پہ باز آنے والا تھا، اور جنرل ڈائنامکس کی جو اسرائیل کے بارے میں سوچ تھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اسرائیل نے جب یہ F-16 جہاز لے لیا، انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا، انہوں نے اس F-16 کو بھی ماڈیفائی کیا، اور انہوں نے اپنا ایک لابی پروگرام شروع کر لیا۔ یہ بالکل ایک F-16 جہاز تھا، اس کے اوپر انہوں نے کنارڈز وغیرہ لگا دیے، لیکن الٹیمیٹلی یہ جو لابی پروگرام تھا یہ بہت زیادہ آگے نہیں چل سکا، اور اسرائیل نے اس پروگرام کو ختم کر دیا۔ اسرائیل کو ویسے ہی امریکہ سے ہر چیز مل جاتی تھی، تو ان کو اپنا پیسہ لگا کے جہازوں کو ماڈیفائی کر کے آگے سیل کرنے کا کیا فائدہ تھا۔ اسرائیل کی دوسری انڈسٹری بڑی آگے چل پڑی تھی، اور ویسے بھی یہ جو لابی جہاز تھا یہ انڈر پاورڈ تھا بیسیکلی۔ اس کا جو انجن تھا اور اس کا جو تھرسٹ ٹو ویٹ ریشو تھا وہ بہت زیادہ اچھا نہیں تھا، اس وجہ سے اسرائیل نے اس پورے پروگرام کو جو ہے وہ کینسل کر دیا۔ اور آپ کو یہ بات سن کے حیرت ہوگی کہ اسرائیل نے یہ لابی جہاز امریکہ کو بھی سیل کرنے کی آفر کی تھی، اور امریکہ سے کہا کہ آپ اپنا یہ جو A-10 گراؤنڈ اٹیک والا جہاز ہے اس کو آپ سکریپ کر کے یہ لابی جہاز A-2 گراؤنڈ اٹیکس کے لیے استعمال کریں۔ لیکن اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اسرائیل اپنے F-16 استعمال کیسے کرتا ہے۔ اسرائیل کے F-16 باقی دنیا کے F-16 سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل اپنے F-16 کے اندر میڈ ان اسرائیل پارٹس استعمال کرتا ہے، ایویونکس بھی وہ اپنے ملک کے بنے ہوئے استعمال کرتا ہے، اور بہت سی چیزیں وہ اپنے F-16 کے اندر میڈ ان اسرائیل والی استعمال کرتا ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی چیز اسرائیل کے F-16 کے اندر ڈیفرنٹ ہے وہ یہ کہ اسرائیل کے 75% F-16 جو ہیں وہ 2 سیٹ والے ہیں، ٹوئن سیٹ ویریئنٹس ہیں۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں اگر آپ میرے چینل کو پرانا دیکھ رہے ہیں تو میں نے آپ کو فائٹر مافیا کے اوپر کچھ ویڈیوز بنا کے دی تھی۔ یہ بیسیکلی ATF پروگرام کے اوپر 4 ویڈیوز کی ایک سیریز تھی F-22 جہاز کے اوپر۔ ان ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کی یہ جو فائٹر جیٹ بنانے والی کمپنیز ہیں ان کے اوپر ایک فائٹر مافیا اثر انداز تھا، اور وہ اتنا زیادہ انفلوئنشل تھا کہ وہ ان کمپنیز کو، پینٹاگون کو، امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کو کسی اور طرف سوچنے ہی نہیں دیتا تھا۔ ان کی سوچ صرف ایک تھی کہ ہم نے ایسے فائٹر جیٹس تیار کرنے ہیں جو ایئر ٹو ایئر بیٹل کے اندر بہت زیادہ
اچھے ہوں۔ جب یہ F-16 کا ڈیزائن تیار کیا گیا تھا تو اس کو لائٹ ویٹ بنایا گیا، سنگل انجن بنایا گیا، انتہائی مینووریبل بنایا گیا تاکہ یہ صرف ایئر ٹو ایئر بیٹل کے اندر جو ہے وہ اوور ویلم کر سکے اپنے ایڈورسری کو۔ لیکن اسرائیل کو چاہیے تھے ایئر ٹو گراؤنڈ مشنز کے لیے جہاز۔ اس وجہ سے اسرائیل نے اپنے F-16 کو جب پرچیز کیا تو ان میں زیادہ تر جو ہے وہ 2 سیٹ والے ویریئنٹس انہوں نے لیے۔ پیچھے بیٹھا ہوا جو ویزو ہوتا ہے، جس کو کہتے ہی ویپنز آفیسر ہیں، وہ اچھے طریقے سے ویپنز جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ پائلٹ اپنا جہاز چلاتا ہے، جو ویزو ہوتا ہے، ویپنز آفیسر جس کو بولتے ہیں، وہ جو جہاز کے اوپر لگے ہوئے ویپنز ہوتے ہیں وہ ان کو اچھے طریقے سے ٹارگٹ کے اوپر گراتا ہے۔ تو اسرائیل اپنے F-16 کو بالکل ڈیفرنٹ طریقوں سے استعمال کرتا تھا اور زیادہ تر اسرائیل کا فوکس جو تھا وہ ایئر ٹو گراؤنڈ مشنز کے اوپر تھا، اور اسی وجہ سے اسرائیل اپنے ان F-16 جہازوں کو خود سے ماڈیفائی کرتا تھا کیونکہ اس کی جو نیڈز ہیں وہ باقی دنیا کی نیڈ سے بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ خیر اب F-16 بھی کافی زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں۔ اسرائیل ان F-16 کے اوپر پیسہ بالکل خرچ نہیں کر رہا، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اب ان F-16 کے اندر عیسیٰ ریڈارز آ چکے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل نے اپنے ان F-16 کے اندر وہی پرانے میکینیکلی سکینڈ ارے ریڈارز جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، اور اسرائیل ان F-16 کے اوپر کو بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ خرچ نہیں کر رہا، بلکہ اس کی بجائے اسرائیل نے امریکہ سے یہ F-35 جہاز جو ہیں وہ پرچیز کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پہلے آئی بلیو اسرائیل نے صرف 50 کا آرڈر دیا تھا، اور بعد میں انہوں نے اب ریسنٹلی 25 اور مزید جہاز جو ہیں وہ اس آرڈر میں ایڈ کر دیے ہیں۔ تو اس طرح سے اسرائیل کے پاس F-35 جہازوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 75 ہو جائے گی۔ آنے والے وقت میں اسرائیل آہستہ آہستہ ان جہازوں کی تعداد کو انکریز کرے گا اور F-16 جہازوں کو F-35 سے ریپلیس کر دے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔